السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحجہ ہے اور میں 9 ذی الحجہ کی ایک اور ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ عشرۂ ذی الحجہ ختم ہو، آپ ایک بار یہ ضرور پڑھ لیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشکیر کچھ اس طرح سے پڑھنی ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض لوگ تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ ہر نماز کے فرض کے بعد ایک دفعہ صرف یہ ضرور پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو اس کے فوائد بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو شخص یہ تکبیر پڑھے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ دوسرا، اللہ اس کے دل کو نور عطا فرمائے گا۔ تیسرا، اللہ اس کو شرک سے بچائے گا۔ اور آخری فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے جسم پہ بڑے بڑے وار بچائے گا، یعنی کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ ایک تکبیر پڑھ کر اتنے زیادہ فوائد مل رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں ہمیں طاق رات میں ایک رات ڈھونڈنی ہوتی ہے، لیکن یہ عرفہ کا دن تو ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات دعا قبول کرتا ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو گناہ کو معاف کر کے انہیں جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہو کر جب اتنا سب کچھ نواز رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، چلتے پھرتے یہ تسبیحات پڑھتے رہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بہت ہی مختصراً تسبیحیں ہیں جو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے کا اجر ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو۔ جو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ زمین اور آسمان کے خلا میں اس کے لیے نیکیوں ہی نیکیاں بھر دیتا ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہی 4 کلمے ہیں جس کو انسان اہمیت ہی نہیں دیتا اور نہ کچھ سمجھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں میری نسلوں میں سے کوئی شرک نہ کرنے لگے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت عطا کریں گے، رزق میں فراوانی کریں گے، اور آپ کے ہاتھ میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جیسے بعض لوگوں کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ وہ شخص بڑا لکی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت برکت ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ تمام تسبیحات کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے تو ہمیں بھی یہ تمام روحانیت اور اس کے انوکھے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ موبائل میں اسکرولنگ کرنے کے بجائے صرف ایک دن آپ سارا دن اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کے پچھلے 1 سال اور آنے والے اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ چلتے پھرتے چھوٹی سی تسبیحات تھیں جو ہم سب مسلمانوں کو ضرور کرنی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور صدقہ جاریہ کے لیے میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔